آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا ہے، ایک ماڈل پیش کرنا ہے میں نے، اور وہ اس کا حوالہ و تمہید یہ ہے کہ اس سال ماشاءاللہ ہمارے جامعہ انوار القرآن کے طلباء نے جو امتحان دیا بورڈ کا، تنظیم کا، تو اس میں بہت زبردست کامیابی حاصل کی. مجموعی طور پہ تو رزلٹ الحمدللہ ہر سال اچھا ہوتا ہے، اور ہر سال جو ہے وہ پوزیشن بھی ایک نہ ایک بچہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لے کر آتا ہے. یہ مدرسے میں ہر سال الحمدللہ ایک نہ ایک پوزیشن. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارا بچہ یہاں سے کہیں اور پڑھنے گیا، آخری سال جیسے یہاں نہیں تھا، ابھی تک دورہ حدیث ابھی تک نہیں تھا، پچھلے سال پہلی دفعہ دورہ حدیث ہوا، تو پھر دورہ کرنے کے لیے جو بچے دوسرے مدارس میں گئے تو ہمارے طلباء نے وہاں جا کے بھی پوزیشن لی پورے پاکستان. یہ بھی ہوا ہے. تو اس دفعہ دورہ حدیث ہوا، اب یہ دوسرا سال ہے. تو پچھلے سال جو ہوا اس کا جو امتحان دیا بچوں نے، تو اس میں یہ ایک یونیک الحمدللہ چیز ہو گئی، بڑا اعزاز ہوا ہمارے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی خوشی و مسرت کا باعث ہے کہ 2 بچے اوپر نیچے پہلی اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں پورے پاکستان میں. یہ 2 بچے، اور کراچی میں صرف واحد اسی ادارے سے. کراچی میں تمام درجات کے اندر کوئی پوزیشن کراچی میں نہیں ہے سوائے دورہ حدیث کی پوزیشن کے، اور وہ دونوں پوزیشنیں الحمدللہ یہاں سے آئی ہیں. تو انہوں نے اوپر نیچے یہ پوزیشنیں لی ہیں، اور 1064 پہلی پوزیشن، 1064 نمبر حاصل کیے ہیں، اور دوسری پوزیشن پہ 1063 نمبر، 1 نمبر کے فرق سے پہلی اور دوسری پوزیشن یہ لے کر آئے ہیں بچے. پورے پاکستان میں انہوں نے یہ ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی ہے. بڑی کامیابی ہے، بڑی محنت ہے. اچھا، یہ جو امتحان دیا ہے انہوں نے، یہ کہلاتا ہے شہادت العالمیہ، اور یہ برابر ہے ایم اے اسلامیات کے اور ایم اے عربی کے. یہ ایک مکمل ایک ہمارا جو کورس ہے یہ دینی تمام سبجیکٹس کا احاطہ کرتا ہے. تو جو باہر یونیورسٹیز میں طلباء سرکاری طور پر امتحان دیتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، الگ الگ، عربی میں الگ اور اسلامیات میں الگ اور تاریخ میں الگ، تو یہ تقریباً ہمارا جو کورس ہے یہ ان سب کو شامل ہے. اس لیے اس میں سمجھیں یہ سب آ گیا، اس میں اسلامیات، معارف اسلامیہ سب آ گئے، تعلیمات اسلامی، اور اس کے علاوہ یہ آپ کا یہ بھی تاریخ بھی آ گئی، ہسٹری بھی آ گئی اس کے اندر، اور اس کے اندر اسلام سے متعلق تمام سبجیکٹس جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. عربی تو خیر ہمارے یہاں شروع سے ہی چلتی ہے، پہلے درجے سے ہی ہم عربی کو پڑھانا شروع کرتے ہیں اور آخری درجے تک ساتھ رہتی ہے. تمام کتابیں عربی میں ہی ہوتی ہیں. تو عربی تو اس کی لینگویج ہے، جیسے انگلش میڈیم ہوتا ہے باہر، تو ایسے ہی یہ ہمارا جو ہے یہ سب عربی میڈیم ہوتا ہے. عربی میڈیم اپنی زبان میں پڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا جانتی ہے کہ اس میں زیادہ تفہیم آسان ہوتی ہے اور زیادہ فائدہ. لیکن جو کتاب ہے وہ تو عربی میں ہی ہے سب، عربی کے بغیر تو درس جامع کا تصور ہی نہیں. اور پھر 8 سال یہ پورا ایک وہی جو ایم اے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میٹرک کے بعد، بلکہ مڈل کے بعد 8 سال کی وہ پوری کی جاتی. تو یہ مڈل کے بعد سے 8 سال کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے باقاعدہ درجہ بدرجہ تعلیم دی جاتی ہے. اور اس میں یہ طلباء جو ذہین محنتی ہوتے ہیں وہ یقیناً بہت اچھی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں اور ایک اچھے عالم بن کے نکلتے ہیں. ان کی خدمات آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ معاشرے میں. ہمیں اس وقت سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں ہمارے باعمل با کردار علماء آئیں، اور اچھے پڑھے ہوئے علماء آئیں، مطالعے کے شوقین ہوں، پڑھنے لکھنے والے ہوں، سنجیدہ گفتگو کرنے والے ہوں، لوگوں کو صحیح اویئرنیس دیں، صحیح معلومات دیں. کیونکہ دیکھیے دین کی صحیح معلومات اور دین کا صحیح تعلق ہی ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا جو ہے ذریعہ بن سکتا ہے. اگر یہ صحیح نہیں ہوگا، غلط ہوگا، معلومات غلط ہوگی، مثال کوئی غلط سیٹ ہوگی، تو سب کچھ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے یہ مدارس بہت اہم ہیں، اور یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا تحفظ بہت ضروری ہے. اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں کہ درس نظامی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علماء جدید علوم سے باخبر نہیں ہیں اور مدرسوں میں پرانی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ سب پروپیگنڈا ہے. میں نے اس سلسلے میں ابھی کتابچہ ترتیب دیا ہے، اب جو ہے جو آنے والی ہے کتاب وہ اسی موضوع پر ہے، آپ اسے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا. اس میں نے یہ حقیقت بتائی ہے کہ اندر یہ ہے کیا.
اور اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ ایک مستقل علم ہے. جس طرح تمام سائنس کے اور دیگر شعبوں میں مستقل فیکلٹیز ہیں اور اس کی مختلف علوم ہیں، اور وہ آدمی بس حاصل کر لیتا ہے اور اپنی ایک لائن پکڑ لیتا ہے. تو جیسے وہاں ایک لائن پہ لگا کے ہم مطمئن ہیں، ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہ ہے، اپنی لائن پہ آ گئے، آپ نے ایک فیکلٹی سے استفادہ کیا، ایک علم پڑھا. تو اسی طرح یہ دینی فیکلٹی ہے اور یہ بھی ایک لائن ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر دنیاوی نالج بھی ہو اس کے ساتھ، انگریزی وغیرہ ہو، کمپیوٹر ہو، تو یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہو جاتا ہے. خاص طور پہ لوگوں تک پیغام پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے اور مختلف ذرائع سے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور معاشی طور پہ ایک سہارا ہو جاتا ہے ان کے لیے. کیونکہ خالی دینی تعلیم کے ساتھ معاشرے میں پھر گنجائش بہت کم ہے، اس میں ویکنسیز نہیں ہیں، اس میں شعبے نہیں ہیں. خالی دینی تعلیم سوائے تعلیم وغیرہ کے، مساجد میں جانے کے، اور کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر کسی نے سبجیکٹس دنیا بھی پڑھے ہوئے ہیں، اس کی ڈگریاں لے لی ہیں، تو ذرا سا اس کے لیے ایک وسیع اسکوپ ہوتا ہے. تو وہ بھی الحمدللہ یہ بچے کرتے ہیں. یہ بچے بھی بی اے ایم اے کی تیاری کر رہے ہیں کالج سے، یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ تقریباً جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں سب کے سب اسکول کالج میں جا رہے ہیں. سب اسکول سے چلتے ہیں اور کالج تک پہنچتے ہیں، یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں. اور باقاعدہ کتنے یہاں سے فارغ ہوئے جنہوں نے کئی ایم اے کیے ہیں، ڈبل ایم اے ہیں، انگلش میں ایم اے کر چکے ہیں، ایسے بھی طلبہ ہیں. اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی میں پہنچ گئے. ایسے کئی مثالیں موجود ہیں. اور یہ بچے بھی وہیں جائیں گے، اور باہر بھی اگر ان کو چانس ملتا ہے تو باہر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھتے ہیں. میں نے خود یہاں سے یمن 4 بچے ادارے کے تھرو روانہ کیے تھے. ان میں سے ایک یہ بچہ بھی ہے جو پوزیشن لے کر آیا ہے، پہلی پوزیشن. مگر افسوس وہاں لڑائیاں شروع ہو گئیں تو وہ حالات خراب ہوئے. 4-6 مہینے میں واپس آنا پڑ گیا ان کو، ورنہ ان کو میں نے یمن بھی رب بھیجا تھا اور یہ وہاں گئے. بہت اچھا سلسلہ چل رہا تھا، 4-5 طلبہ تھے یہ، مگر وہ حالات خراب ہو گئے. تو بہرحال ان کے یہ بھی شوق ہے ان بچوں کے کہ باہر جا کے پڑھیں. ابھی پھر یہ چاہتے ہیں کہ میں جا کے وہاں پڑھوں. میں کہا ٹھیک ہے، اللہ مالک کوشش کرے. تو ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. ان کو اچھا عالم بننا چاہیے، بنانا پڑے گا ہمیں، تاکہ یہ آگے جا کر دیکھیں نا، آپ کی میری آخرت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور یہاں دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے. تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ان بچوں کو آگے آنا چاہیے، ٹیلنٹ آگے آنا چاہیے. اور یہ ان کا فخر یہ ہے خاص طور پہ، اس حوالے سے بھی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مکمل کورس کیا انہوں نے اسٹینڈرڈ کے مطابق، جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق. ورنہ اب وہ شارٹ کورسز کا بھی ایک رجحان چل رہا ہے. ایک رجحان یہ چلا ہوا ہے شارٹ کورسز کا، 2 سال میں، 4 سال میں، 6 سال میں. اب وہ باقاعدہ عالم اور مفتی کہلانے کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے. تو یہ چیز اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ جس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے وہ جا کے کچھ پڑھ لے، سیکھ لے، خالی ذہن رہنے سے بہتر. مگر بہرحال اس کو اسٹینڈرڈائزڈ نہیں کیا جائے گا. اسٹینڈرڈ تو یہی ہے نا، جو 8 سال کا ایک اسٹینڈرڈ کورس ایم اے کے برابر ٹائم دے کر پھر حاصل کیا جاتا ہے. وہ چیزیں ان کو تفہیم دین کورس کہنا چاہیے، ان کو تفہیم دین کہنا چاہیے اور کوئی نام دینا چاہیے. لیکن عالم کورس وہ یہی ہے جو اسٹینڈرڈ ہے 8 سالہ. اور پھر مفتی کا تو ظاہر اس کے بعد ہے تخصص کا سلسلہ. اور ویسے بھی حقیقت تو یہ ہے کہ عالم یا مفتی صحیح معنی میں کوئی بھی اگر بنتا ہے تو محض کورس کرنے سے نہیں بنتے. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. یہ ٹیکنیکل تعلیم تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک مشین چلانا سیکھ لیا، آپ نے کچھ بنانا سیکھ لیا. یہ تو سارا کا سارا وہ علم ہے جو دماغ میں جا رہا ہے، اس سے ذہن کھل رہا ہے، اس میں دنیا آگے نکھر کے سامنے آ رہی ہے، نئے نئے علم کے مسائل آ رہے ہیں. جتنی اس میں بصیرت، جتنی گہرائی ہو، تو وہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی محنت پر. کورس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چابی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ایک بنیاد، ایک بیسک. تو اس کے ذریعے سے آپ کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو اصول پڑھا دیے جاتے ہیں، بیسک پڑھا دی جاتی ہے، بنیاد بتا دی جاتی ہے، اور سمجھنے کا انداز، طریقہ، کرائٹیریا سمجھا دیا جاتا ہے. یہ اس کورس کے فائدے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے یہ اب 2-4 سال کے حوالے سے یہ سمجھ لیا کہ یہ کافی ہے عالم بننے کے لیے یا مفتی بننے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں. یہ ہمارا مغالطہ ہے، ہم غلط فہمی میں. اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ لوگ بہت کم ٹائم دے کے اسی طرح بس 2 سال میں، 4 سال میں سمجھیں گے میں ہو گیا کام میرا، اور وہ عالم اپنے آپ کو سمجھیں گے. پھر ایسے عالم یا ایسے مفتی جب فتوے دیں گے تو پھر وہ ایک نیا مسئلہ کہ وہ صحیح ہوں گے نہیں ہوں، ان میں کتنی گہرائی ہوگی، کتنی بصیرت ہوگی، یہ مسئلے آئیں گے. اب جیسے سننے میں آتا ہے جی بعض مفتیان کرام جو ہیں ایسے ہی نو آموز جو اب نکل کر آئے ہیں، وہ مسجدوں میں زکوٰۃ لگانے کی اجازت دے دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟
مسجد میں آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہاں اس جامع مسجد مدنی کی پوری تاریخ اور ہسٹری کی گواہ، بڑے بڑے علماء پیچھے گزر گئے، علامہ حقانی صاحب، علامہ ازہری صاحب، تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا نہ کہیں ہمارے بڑے علماء نے ایسا کوئی فتویٰ دیا۔ مسجد میں زکوٰۃ کیسے لگ سکتی ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ صرف مستحقین ان مدارس میں جہاں غریب طلبہ پڑھتے ہیں وہاں لگ سکتا ہے، لیکن بعض لوگ اب وہ فی سبیل اللہ کا لفظ قرآن سے نکال کے اس کے اندر بس اجتہاد کر رہے ہیں۔ تو اب یہ فقیروں کا حق بتایا گیا ہے، مستحقین کا، جہاں بچے پڑھتے ہیں وہ ایک موقع ہوتا ہے اس کا۔ مسجدوں میں کیا فقراء نماز پڑھنے آتے ہیں؟ اور کیا مسجدوں میں لوگ کھانا کھانے آتے ہیں؟ کیا لوگ مسجدوں میں مدد کے لیے آتے ہیں؟ مسجد میں تو اللہ کا گھر ہے، نماز کے لیے، یا نماز پڑھتے آئے اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پیسہ زیادہ دیواروں پہ لگے گا، زیادہ یہ دریوں پہ لگے گا، قالینوں پہ، فانوس، تو اس سے غریب غربا کی کیا مدد ہوگی؟ یہ درست نہیں۔ اس طرح کے فتوے، یہ ہے وہ سلسلے جو نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم 8 سال کے اس کورس کو زیادہ سے زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور ان اداروں کو جہاں یہ باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے ان اداروں کو کامیاب بنائیں، اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں جو اتنا لمبا وقت لگا کر اس دور میں بہترین طریقے سے کامیاب ہو کے نکلتے ہیں۔ تو یہ 2 طلبہ اس حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں ماشاءاللہ۔ میں ان کو بلا رہا ہوں، آپ ان کی زیارت کریں اور ان کی حوصلہ افزائی آپ بھی فرمائیں۔ جامع مسجد مدنی کی طرف سے اور جامعہ انوار القرآن کی طرف سے ان کے لیے کچھ انعامات کا سلسلہ رکھا گیا ہے، تو آپ ماشاءاللہ دیکھیے یہ، تاکہ اور بچوں کو شوق ہو، اس لیے ہم نے یہ سب اہتمام کیا ہے۔ آئیے مولانا اسد صاحب اور مولانا شاکر صدیقی، آپ دونوں آگے تشریف لائیں۔